دور کہیں ایک حسین اور پرسکون ریاست تھی جس کا نام نورستان تھا۔ یہ ریاست اپنی خوبصورتی اور خوشحالی کی وجہ سے دور دور تک مشہور تھی۔ ہر صبح جب سورج کی پہلی کرن زمین کو چھوتی تو نورستان سنہری روشنی میں نہا جاتا۔ محل کے بلند گنبد ایسے چمکتے جیسے ان پر سونا چڑھایا گیا ہو، اور اونچے میناروں پر لہراتے جھنڈے ہوا کے ساتھ سرگوشیاں کرتے محسوس ہوتے۔ شہر کی گلیوں میں زندگی ایک نرم دھن کی طرح بہتی تھی۔ بازار آباد تھے، لوگ خوش تھے، اور ہر چہرے پر سکون جھلکتا تھا۔ اس سکون اور خوشحالی کے پیچھے ایک ہی وجہ تھی: نورستان کا حکمران بادشاہ جلال۔ وہ نہایت دانا اور انصاف پسند بادشاہ تھا۔ وہ امیر اور غریب میں فرق نہیں کرتا تھا۔ اگر کسی مظلوم کے ساتھ ظلم ہوتا تو اس کی آواز سیدھی بادشاہ تک پہنچتی اور اسے انصاف ضرور ملتا۔ اسی لیے رعایا اسے دل سے چاہتی تھی، مگر وقت کسی کے لیے نہیں رکتا۔ بادشاہ جلال اب عمر کے اس حصے میں پہنچ چکا تھا جہاں کمزوری آہستہ آہستہ انسان کو گھیر لیتی ہے۔ اس کے بال سفید ہو چکے تھے، آواز پہلے جیسی مضبوط نہیں رہی تھی، اور اس کی آنکھوں میں ایک خاموش سی فکر بس گئی تھی۔ یہ فکر کسی دشمن یا جنگ کی نہیں تھی، بلکہ اپنے بعد آنے والے وقت کی تھی۔ بادشاہ کا ایک ہی بیٹا تھا، شہزادہ حمزہ، جسے ایک دن یہ پوری ریاست سنبھالنی تھی۔ مگر سچ یہ تھا کہ حمزہ ابھی اس ذمہ داری کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ جوان، خوبصورت اور بہادر تو تھا، مگر سنجیدگی اس میں کم تھی۔ اسے شکار، گھڑ سواری اور دوستوں کے ساتھ محفلیں زیادہ پسند تھیں۔ ریاست کے کام اسے بوجھ لگتے تھے، اور وہ اقتدار کی اصل اہمیت کو نہیں سمجھتا تھا۔ ایک رات جب چاندنی پورے آسمان پر پھیلی ہوئی تھی، بادشاہ جلال نے اپنی وفادار وزیر اعظم فخر الدین کو بلایا۔ فخر الدین ایک سمجھدار اور تجربہ کار وزیر تھا جو برسوں سے بادشاہ کے ساتھ تھا۔ بادشاہ جلال نے آہستہ آواز میں کہا، نہیں لگتا کہ حمزہ ابھی تک اس تخت کے قابل نہیں ہوا؟ جہاں پناہ، شہزادہ دل کا برا نہیں، مگر ابھی نادان ہے۔ اسے زندگی کا اصل سبق نہیں ملا۔ تو پھر وقت آ گیا ہے کہ اسے وہ سبق دیا جائے، ایسا سبق جو کتابوں میں نہیں ملتا، جو صرف تجربہ سکھاتا ہے۔ اگلے دن دربار میں ایک غیر معمولی اعلان ہوا۔ آج سے شہزادہ حمزہ کو ایک دن کے لیے ریاست کا وزیر اعظم مقرر کیا جاتا ہے۔ وہ طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک تمام اختیارات کا مالک ہوگا۔ یہ سنتے ہی دربار میں سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ کوئی حیران تھا، کوئی پریشان، اور کچھ لوگ خاموشی سے آنے والے وقت کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ حمزہ جو ایک طرف کھڑا تھا، خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ آخرکار، آج میں دکھاؤں گا کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، آنکھوں میں چمک تھی، مگر اسے یہ احساس نہیں تھا کہ یہ اختیار نہیں بلکہ ایک امتحان ہے۔ رات بھر وہ اپنے دوستوں کے ساتھ جشن مناتا رہا۔ محل میں قہقہوں کی آوازیں گونج رہی تھیں، موسیقی بج رہی تھی، اور خوشیوں کا شور ہر طرف پھیل گیا تھا۔ حمزہ خود کو آنے والا سب سے بڑا حکمران سمجھ رہا تھا، مگر محل کے ایک کونے میں خاموشی تھی۔ وہاں بادشاہ جلال سجدے میں جھکے، دل ہی دل میں دعا کر رہے تھے۔ یا اللہ، میرے بیٹے کو ہدایت دے، اسے وہ نظر دے جو حق کو پہچان سکے، اور وہ دل دے جو لوگوں کا درد محسوس کر سکے۔ صبح ہونے والی تھی، اور ایک ایسا دن شروع ہونے والا تھا جو نہ صرف حمزہ کی زندگی بلکہ پوری ریاست کی تقدیر بدلنے والا تھا۔ صبح کی پہلی روشنی کے ساتھ ہی نورستان میں ایک عجیب سی ہلچل پیدا ہو گئی۔ محل کے گنبد سنہری روشنی میں چمک رہے تھے، نقاروں کی آواز گونج رہی تھی، اور سپاہی اپنی صفیں درست کر رہے تھے۔ آج کا دن عام نہیں تھا۔ آج شہزادہ حمزہ کے ہاتھ میں پوری ریاست کا اختیار تھا۔ حمزہ نیند سے بیدار ہوا، اور اس کے چہرے پر حرور اور جوش صاف نظر آ رہا تھا۔ خادموں نے اسے شاہی لباس پہنایا، ریشم کی خوبصورت پوشاک، سنہری کڑھائی اور قیمتی جواہرات سے سجا کمر بند۔ جب اس نے آئینے میں خود کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں خود پسندی کی چمک آ گئی۔ آج میں صرف شہزادہ نہیں، آج میں طاقت ہوں، فیصلہ ہوں،
اختیار ہوں، اس نے آہستہ سے خود سے کہا۔ جیسے ہی وہ دربار میں داخل ہوا، سب نظریں اس پر جم گئیں۔ وزیر، امرا اور سپاہی سب نے جھک کر سلام کیا۔ دربار شروع کیا جائے، حمزہ نے بلند آواز میں حکم دیا۔ پہلا مقدمہ ایک بوڑھے کسان کا پیش کیا گیا۔ اس کی زمین پر ایک امیر زمیندار نے قبضہ کر لیا تھا۔ کسان کانپتی ہوئی آواز میں بولا، حضور، یہ میری زندگی کی کمائی ہے، میرے بچوں کا سہارا، مجھے انصاف چاہیے۔ وزیر خزانہ نے کاغذات دیکھے اور کہا، شہزادے، قانون کے مطابق یہ زمین کسان کی ہے۔ مگر حمزہ نے بے دلی سے ہاتھ ہلایا اور کہا، زمین زمیندار کو دے دو، وہ زیادہ ٹیکس دیتا ہے، ریاست کو فائدہ ہوگا۔ یہ سنتے ہی دربار میں خاموشی چھا گئی، جیسے کسی نے سانس روک لی ہو۔ کسان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، مگر وہ کچھ کہے بغیر آہستہ آہستہ باہر چلا گیا۔ اسی لمحے انصاف کا پہلا قتل ہو چکا تھا۔ حمزہ نے فوراً اگلا حکم دیا، آج خوشی کا دن ہے، خزانے کے دروازے کھول دیے جائیں اور سونا شہر کے لوگوں میں بانٹا جائے۔ وزیر خزانہ گھبرا گیا، جناب، اگر ہم نے ایسا کیا تو… خاموش! حمزہ نے سخت آواز میں کہا، آج حکم میرا چلے گا۔ چند ہی لمحوں میں خزانے کے دروازے کھل گئے۔ سونے کے سکے، جواہرات اور قیمتی کپڑے لوگوں میں بانٹے جانے لگے۔ شروع میں لوگ خوش ہو گئے، نعرے گونجنے لگے، وزیر اعظم زندہ باد، حمزہ کی جے۔ حمزہ کے چہرے پر فخر صاف نظر آ رہا تھا۔ دیکھا، میں نے ایک ہی دن میں لوگوں کے دل جیت لیے۔ اس نے مسکراتے ہوئے اپنے دوستوں سے کہا۔ اس کے دوست، جو صرف خوشی اور طاقت کے شوقین تھے، فوراً بولے، آپ تو تاریخ کے سب سے بڑے حکمران بنیں گے۔ مگر سچ اس شور میں کہیں کھو گیا تھا۔ دوپہر تک حالات بدلنے لگے۔ شہر کے مختلف حصوں سے خبریں آنے لگیں۔ بازاروں میں افراتفری پھیل گئی۔ لوگ ایک دوسرے سے سونا چھیننے لگے اور اناج کے گوداموں پر حملے ہونے لگے۔ اسی وقت وزیر اعظم فخر الدین تیزی سے دربار میں داخل ہوا۔ شہزادے، حالات خراب ہو رہے ہیں، ہمیں فوراً نظم قائم کرنا ہوگا۔ حمزہ نے بے پرواہی سے کہا، لوگ خوش ہیں، یہی کافی ہے، تھوڑی بہت افراتفری تو چلتی ہے۔ اتنے میں ایک سپاہی گھبرایا ہوا دوڑتا ہوا آیا، حضور، شہر کے مغربی حصے میں آگ لگ گئی ہے، اناج کے گودام جل رہے ہیں۔ حمزہ نے ایک لمحہ سوچا، پھر ہنس کر بولا، کل بجھا لیں گے، آج جشن جاری رہنے دو۔ یہ سن کر فخر الدین کا دل ڈوب گیا۔ اس نے دل ہی دل میں کہا، یہ صرف آگ نہیں، ریاست کا مستقبل جل رہا ہے۔ شام ہونے کے قریب تھی کہ حمزہ کے دوست اس کے پاس آئے۔ وہ آہستہ سے بولے، جناب، اب جب آپ کے پاس طاقت ہے تو کیوں نہ ان لوگوں سے بدلہ لیا جائے جو آپ کے خلاف بولے تھے؟ حمزہ کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ بالکل، جو بھی میرے خلاف بولا ہے، سب کو قید کر دو۔ چند ہی گھنٹوں میں کئی بے گناہ لوگ قید خانوں میں ڈال دیے گئے۔ دربار میں جشن جاری تھا، مگر باہر پورا شہر آہستہ آہستہ بکھر رہا تھا۔ اسی شور و ہنگامے کے درمیان ایک سادہ لباس میں ملبوس ایک بزرگ دربار کے دروازے پر آ کھڑے ہوئے۔ سپاہیوں نے انہیں روکنے کی کوشش کی، مگر ان کی آنکھوں میں ایسا وقار تھا کہ راستہ خود بخود بن گیا۔ حمزہ نے قدرے حیرانی سے پوچھا، کون ہو تم؟ میں وہ ہوں جو تمہیں آئینہ دکھانے آیا ہوں۔ بیٹا، اقتدار ایک آزمائش ہے، انعام نہیں۔ تم نے آج جو کچھ کیا وہ خوشی نہیں، تباہی کی بنیاد ہے۔ حمزہ ہنسا، تم جیسے لوگ ہمیشہ ڈراتے ہیں، میں نے لوگوں کو خوش کیا ہے۔ بزرگ نے آہستہ سے کہا، خوشی وہ نہیں ہوتی جو ایک دن ملے اور اگلے دن چھن جائے، خوشی وہ ہوتی ہے جو انصاف سے پیدا ہو۔ یہ الفاظ سیدھے حمزہ کے دل میں اتر گئے۔ شام کی سنہری روشنی پھیل رہی تھی اور پہلی بار حمزہ کو محسوس ہوا کہ طاقت کا غلط استعمال پوری ریاست کو تباہ کر سکتا ہے۔ شام ڈھلنے لگی۔ وہی محل جو صبح تک کہکہوں اور جشن سے گونج رہا تھا، اب خاموش کھڑا تھا۔ حمزہ اکیلا ہال میں کھڑا تھا، ارد گرد بکھرے ہوئے خالی صندوق اور بجھتی ہوئی مشالیں۔
اس کے فیصلوں کی کہانی سنا رہی تھیں۔ اتنے میں باہر سے چیخوں اور فریادوں کی آوازیں آنے لگیں۔ حمزہ جلدی سے بالکنی کی طرف بڑھا اور نیچے دیکھا۔ لوگ پریشان حال تھے۔ کوئی رو رہا تھا، کوئی لڑ رہا تھا اور کئی بھوک سے نڈھال کھڑے تھے۔ ایک بوڑھا آدمی زور سے چیخ رہا تھا، ہمیں سونا نہیں، ہمیں روٹی چاہیے۔ یہ الفاظ حمزہ کے دل پر تیر کی طرح لگے۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا؟ اسی وقت وزیر اعظم فخر الدین اس کے پاس آیا اور آہستہ سے بولا، یہ وہی خوشی ہے جو آپ نے صبح بانٹی تھی۔ حمزہ خاموش ہو گیا۔ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اسے وہی الفاظ یاد آئے، خوشی وہ ہوتی ہے جو انصاف سے پیدا ہو۔ اور اسی لمحے اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ وہ فوراً بادشاہ جلال کے کمرے کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھولا تو بادشاہ جلال سکون سے بیٹھے تھے، جیسے سب کچھ جانتے ہوں۔ انہوں نے نرمی سے کہا، کیسا گزرا تمہارا دن؟ ابا حضور، میں ہار گیا۔ میں نے سب کچھ کیا جو مجھے صحیح لگا، مگر آخر میں سب کچھ برباد ہو گیا۔ تو پھر بتاؤ، حکمرانی کیا ہے؟ حکمرانی طاقت نہیں بلکہ ذمہ داری ہے۔ اگر حکمران صرف اپنی مرضی کرے تو لوگ تباہ ہو جاتے ہیں، اور اگر وہ انصاف کرے تو ریاست آباد ہو جاتی ہے۔ بادشاہ جلال کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ انہوں نے حمزہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، آج تم نے اصل سبق سیکھ لیا۔ حمزہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے معاف کر دے۔ بادشاہ نے اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔ تم ہارے نہیں، تم آج سیکھ گئے ہو۔ سورج غروب ہو چکا تھا، وہ دن ختم ہو گیا تھا، مگر اگلا دن نورستان کے لیے پہلے جیسا نہیں تھا۔ سورج وہی تھا، مگر اس کی روشنی میں ایک عجیب سی سنجیدگی شامل ہو چکی تھی۔ شہر، جو کل تک شور اور جشن سے بھرا ہوا تھا، اب تھکا ہوا اور خاموش لگ رہا تھا۔ شہزادہ حمزہ سادہ لباس میں محل کے دروازے پر کھڑا تھا۔ نہ تاج تھا، نہ حرور، صرف ایک خاموش عزم اس کی آنکھوں میں تھا۔ وہ آہستہ آہستہ شہر کی طرف بڑھا۔ گلیوں میں جلی ہوئی لکڑی کی بو تھی، کچھ گھر راکھ بن چکے تھے اور بازاروں میں اداسی چھائی ہوئی تھی۔ لوگوں نے اسے دیکھا اور رک گئے۔ کل کا مغرور شہزادہ آج جھکا ہوا تھا۔ ایک بوڑھی عورت آگے آئی، آنکھوں میں آنسو لیے بولی، کل تم نے ہمیں خوشی دی اور آج ہم سب کچھ کھو بیٹھے۔ کیا یہی انصاف ہے؟ حمزہ نے سر جھکا لیا۔ نہیں، یہ میری نادانی تھی۔ یہ پہلا موقع تھا جب اس نے اپنی غلطی سب کے سامنے قبول کی۔ وہ اس کے سامنے جھک گیا۔ مجھے معاف کر دے، میں نے طاقت کو کھیل سمجھا۔ لوگ خاموش رہ گئے۔ پھر وہ سیدھا قید خانے گیا۔ دروازے کھولے اور تمام قیدیوں کو آزاد کر دیا۔ آپ سب آزاد ہیں اور میں آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ کچھ لوگ خاموش تھے، کچھ غصے میں، مگر ایک بزرگ آگے آئے اور بولے، بیٹا، غلطی کرنا برا نہیں، مگر اسے سمجھ کر بدل جانا اصل کامیابی ہے۔ یہ الفاظ اس کے دل میں اتر گئے۔ اس کے بعد وہ شہر میں نکل آیا۔ جہاں آگ لگی تھی وہاں ملبہ اٹھایا، جہاں بھوک تھی وہاں اناج تقسیم کروایا، اس بار انصاف اور ترتیب کے ساتھ، اور جہاں نقصان ہوا تھا وہاں منظم مدد پہنچائی۔ اس نے اعلان کیا، جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے وہ میرے پاس آئے، اسے انصاف دیا جائے گا۔ آہستہ آہستہ لوگ آنے لگے، کوئی زمین کے لیے، کوئی دھر کے لیے، کوئی صرف اپنی بات کے لیے۔ حمزہ ہر بات سنتا، سوچتا اور پھر فیصلہ کرتا۔ اب وہ جلدی میں نہیں تھا، وہ سن رہا تھا۔ دن گزرتے گئے، شہر آہستہ آہستہ سنبھلنے لگا، بازار دوبارہ آباد ہونے لگے، لوگوں میں امید لوٹنے لگی، اور حمزہ کے لیے دلوں میں نرم احساس پیدا ہونے لگا۔ وہ اب محل میں کم اور عوام کے درمیان زیادہ رہنے لگا۔ سادہ زندگی، سادہ کھانا اور لوگوں کے درمیان بیٹھ کر ان کے دکھ سمجھنا اس کی عادت بن گئی۔ اس نے جان لیا تھا کہ حکمرانی فاصلے سے نہیں، قربت سے ہوتی ہے۔
محل کی بالکنی میں کھڑے بادشاہ جلال یہ سب دیکھ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر اطمینان تھا۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ ان کا بیٹا اب بدل چکا ہے اور ایک سچا رہنما بن رہا ہے۔ وقت گزرتا گیا۔ پھر ایک دن بادشاہ جلال بیمار ہو گئے۔ حمزہ ان کے پاس بیٹھا رہا، ان کا ہاتھ تھامے۔ بادشاہ نے کمزور آواز میں کہا، یاد رکھنا، حکمرانی تخت سے نہیں، دلوں سے ہوتی ہے۔ اور وہ خاموش ہو گئے۔ نورستان ایک بادشاہ سے محروم ہو گیا، مگر ایک سچا رہنما تیار ہو چکا تھا۔ حمزہ تخت پر بیٹھا، مگر اس کے انداز میں عاجزی تھی۔ وہ انصاف کرتا، عوام کے درمیان رہتا اور ہمیشہ ان کے فائدے کو ترجیح دیتا۔ لوگ اسے ایک نئے نام سے پکارنے لگے، حمزہ عادل۔ اور وہ دن جب اسے ایک دن کے لیے اختیار ملا تھا، ہمیشہ اسے یاد دلاتا رہا کہ طاقت نہیں، انصاف ہی اصل حکمرانی ہے۔ وہی حمزہ جو ایک دن مغرور تھا، اب بدل چکا تھا۔ نورستان کی فضا میں سکون تھا، مگر اس بار یہ سکون تجربے اور سمجھ سے آیا تھا۔ وہ محل کی بالکنی میں کھڑا شہر کو دیکھ رہا تھا اور آہستہ سے بولا، ایک دن، بس ایک دن نے مجھے سب کچھ سکھا دیا۔ ہوا کے ساتھ اس کی آواز پھیل گئی اور ایک سوال فضا میں رہ گیا، اگر تمہیں ایک دن کا اختیار ملے تو تم کیا کرو گے؟ کیونکہ حکمرانی صرف تخت نہیں، بلکہ وہ فیصلے ہیں جو زندگی بدل دیتے ہیں۔